جی جانتا ہوں، میں نے ان کی تقریر سنی تھی یا میرے پاس وہ کیسٹ ہے تو آواز سنی جانتا ہوں، میں پہچانتے بھی ہو کہ نہیں، دیکھنے کا موقع نہیں ہو، صرف کیسٹ ہی سنی تھی. اچھا، کوئی تصویر وغیرہ بھی نہیں دیکھی. تو پہچاننا اور ہے، جاننا اور. تو باقی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کو جاننے کے لیے ہے، اور پہچاننا کس سے ہے؟ وہ نفس انسانی سے، کہ اللہ کو کیسے پہچانا جائے. یعنی اپنی معرفت حاصل کر لو گے تو اللہ کو پہچان لو گے. اب دیکھیں نفس انسانی جو ہے خداوند عالم نے کس طریقے سے اپنی صفات جو ہیں امکانی حد تک اس وجود میں رکھ دی ہے. یہی نفس انسانی ہے. اب دیکھیں ہمارے جسم میں روح ہے یا نہیں ہے، نفس ہے یا نہیں ہے، سب کہیں گے ہاں یہ ہے. اب میں کہوں گے یہ یہاں ہے، بتائیں مجھے کوئی خاص جگہ پہ نشاندہی کرے. نہیں، یہاں ہے نہیں ہے، سینے میں ہے نہیں ہے، سر میں ہے نہیں ہے، تقسیم ہے، تھوڑا یہاں ہے تھوڑا وہاں ہے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. اچھا، ہاتھ کٹ گیا تو کیا وہ نس جو ہے وہ اتنے کم ہو گیا؟ پاؤں کٹ گیا یا پیٹ کٹ گیا، بتائیں نہیں ہے. تو جب وہ تقسیم بھی نہیں ہوتا اور وہ کہیں ہر جگہ پہ ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے وجود پہ کوئی جگہ خالی ہے، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. نفس انسانی پورے جسم پر احاطہ رکھتا ہے، پورے جسم میں ہے اور وہ خاص جگہ بھی نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لا مکانی کا نقشہ اس انسان کے چھوٹے سے وجود میں، اس نفس میں کھینچ دیا ہے کہ دیکھیں آپ کے جسم میں آپ کی روح ہے، آپ کا نفس ہے، پہلے اس کو تو پہچان لیں. اگر اس کی معرفت حاصل کر لی تو خدا کی بھی معرفت حاصل کر لیں گے. اب یہ دیکھیں جس طریقے سے انسان کا نفس انسان کے وجود میں ہے اور کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی انگلی میں ہے، آپ کے پاؤں میں ہے، آپ کے سینے میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے، اور کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے خداوند عالم مشرق میں، کوئی کہے کہ مشرق میں ہے مغرب میں نہیں ہے، مغرب میں ہے شمال میں نہیں ہے، یہاں ہے وہاں نہیں ہے، زمین پہ ہے آسمان پہ ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. کوئی کہے تقسیم ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے. تو کس طریقے سے خداوند عالم نے اپنی ذات اور اس پر رہنمائی کی ہے انسان کے، اس کے نفس میں. وہ لام مکان ہے، کوئی مکان نہیں رکھتا، کلام کرتا ہے بے شک مگر زبان نہیں رکھتا. خدا کی شان دیکھو خدا والو، وہ ہر جگہ پہ ہے مگر نشان نہیں رکھتا. تو یہ اس کی لامکانی کا نقشہ ہے انسان کے وجود میں. اب دیکھیں کمرے سے باہر نکلنے لگے، یکدم سر جو ہے، مثلا اگر کوئی لمبے قد کا آدمی ہے، سر جو ہے اس کا دروازے کے ساتھ ٹکرایا، یا یہ ہے کہ کچھ سینہ پرونا شروع کیا تو سوئی آدمی چبھی، یا پاؤں میں کانٹا لگ گیا، یا کوئی کیل کانٹا کچھ. تو کیا یہ ایسا ہے کہ ادھر کیل کانٹا یا کچھ چیز لگی تو پہنچتے 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 خبر کو 10 منٹ لگے ہوں؟ ایسا ہے نا. ادھر کانٹا چبھا اور اسی وقت محسوس ہوا، چوٹ لگی اور پتہ چلا، چاہے دور ترین نکات ہوں پاؤں کی انگلیوں میں یا مثلا قریب ہو سر میں چوٹ لگے، تو اسی وقت پتہ چلتا ہے نہیں. یا وہ کہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ سالم تندرست انسان ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ فالج کا مریض ہو کہ ظاہر ہے اس کو تو بیمار رکھتا ہے. یہ تندرست آدمی کی بات ہو رہی ہے. تو اس چھوٹی سی کائنات میں اگر کہیں پر کوئی سوئی چبھے، کوئی خبر ہو، تو کیا اسی وقت پتہ چلتا ہے نہیں، یا وہ قاصد پہنچتا ہے؟ تو یہ ہے خداوند عالم کا ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہونے کا نقشہ اس وجود میں، کہ دیکھو جس طریقے سے تمہارا نفس تمہارے جسم پر احاطہ رکھتا ہے کہ کہیں بھی کوئی چیز ہو جائے، کہیں بھی کوئی خبر ہو تمہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح خداوند عالم ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، دنیا میں، زمین میں، آسمان میں، سمندروں کی تہوں میں، آسمانوں میں، جہاں کچھ ہو خداوند عالم کو اسی وقت خبر ہوتی. یہ تو اس سے پہلے کہ وہ چیز وجود میں آئے، قبل الوجود، بعد الوجود، مع الوجود، یہ خداوند عالم کو ہر چیز وسع کل شیء علما، اس کا علم جو ہر چیز پر احاطہ
پہچان لے تو خدا کو بھی پہچان سکتا ہے. لیکن چونکہ انسان کو اپنی معرفت نہیں ہے, اپنی پہچان نہیں ہے, یہ تو عام نفس کی بات ہے. لیکن اگر ایک نفس اتنی ترقی اور تکامل پا جائے کہ پھر اس کو کہا جائے, اس کے ہاتھوں کو دیکھا جائے تو کہا یہ ید اللہ ہے, اس کی آنکھوں کو دیکھا تو کہا یہ عین اللہ, اس کی زبان کو دیکھا تو لسان اللہ, اور اس کے چہرے پر نظر ہوئی تو وجہ اللہ ہے. صلوات علیہ ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ ایک صحابی معصوم کے پاس آیا, ان کا صحابی, تو اس نے اس آیا مجیدہ جو ہے کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر وجہ الہی, اس کے بارے میں پوچھا. تو امام نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں, کیا لوگ سے کیا مراد ہے, وہی جو علماء وہ کیا کہتے ہیں, دوسرے لوگ جو کیا کہتے ہیں. کہا مولا اگر میں بتاؤں تو وہ تمہیں زبان زیبا یعنی زبان جسارت نہیں کرتی کو کہو بات, کہو بتاؤ سے. کہا جی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو پھر اتنی دیر ہو جائے گی, اتنی دیر ہو جائے گی کہ پھر آہستہ آہستہ کچھ بھی نہیں رہے گا, صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا. تو کیا بتانا چاہتا ہے وہ, یعنی جس طریقے سے بعض لوگ بھی کہتے ہیں نا, یہ ہمارے پیر صاحب جو تھے انہوں نے 36 سال تک وہ دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کی, مچھلیاں سب کھا گئی, چہرہ رہ گیا. تو یعنی جہاں پر عقل نہ ہو ایسے گھونسلے جاتے. اس لیے کوئی یعنی عقل مانتی ہے اس بات کو کہ 36 سال عبادت کی ایک ٹانگ پہ اور وہ ٹانگ بھی ختم ہو گئی اور چہرہ ہی رہ گیا. یا مثلا وہ کہتے ہیں جی ہمارا پیر تو اتنا پہنچا ہوا ہے, اس نے 12 سال کے بعد جو بیڑی وہ غرق ہو گئی تھی, اس میں وہ پتہ نہیں شادی کرنے والی بارات تھی وہ گئی, اور اب وہ 12 سال بعد پتہ نہیں اس نے کتنے 100 آدمی ہوگا برات میں, 150 ہوگا, کتنے آدمی کو زندہ کیا اور وہ اس مائک کو پلٹا. یہ ایسی چیزیں لوگوں نے اپنے اپنے پیروں کے نام پر وہ ڈھوسلے گھر لیے ہیں کہ جو عقل اس کا کوئی سروکار اس کے ساتھ نہیں. اچھا تو اب کہا کہ وہ اللہ کا صرف چہرہ رہ جائے گا. تو جب قرآن کو کہہ دیا کافی ہے اور ان ہستیوں سے نہیں لیا گیا جو قرآن کی وارث تھی, تو ظاہر ہے پھر اس قسم کی تفسیریں ہوں گی. تو امام ناراض ہوئے. تو یہ جس طریقے سے وہ ہے نا کہ ٹانگ پیر کی ختم ہو گئی, تو یعنی نعوذ باللہ یہ کیا ہے کہ خدا کا وہ جسم مانتے ہیں اور اس کے بعد اس کا چہرہ, تو یہ ہے کہ اتنا لمبا وقت ہوگا, پیریڈ ہوگا کہ آہستہ آہستہ یا اللہ کی ٹانگوں کو دھمک لگاتے ہیں یا کس طرح ختم کرتے ہیں تو اب چہرہ رہے گا. تو چہرہ کس کے ظاہر کرا ہے کہ چہرے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ چاہیے, گردن چاہیے یا اس کے بعد باقی پوری باڈی چاہیے. لیکن چونکہ عقل نہیں ہے اور پھر ان سے لیا گیا ہے قرآن کو, اور وہ ہستیاں جن سے کہا گیا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, ان سے نہیں لیا گیا. تو اس لیے اس قسم کی تفسیریں کی. تو اس نے پوچھا مولا پھر کیا ہے اس کی تفسیر؟ تو امام نے فرمایا نحنو وجہ اللہ الباقیہ, ہم ہیں وہ اللہ کے چہرے باقی رہنے والے. یہ ہے اس کی تفسیر. صلوات پڑھیں عزیزان اکرامی. کافی وقت ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام نے اعلیٰ مقاصد کی خاطر, دین کی خاطر, قرآن کی خاطر, اسلام کی خاطر قربانی دی. تو امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے کربلا کی طرف آ رہے تھے تو زہیر ابن کین وہ بھی رستے میں ملے, لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے امام کا سامنا نہ ہو, کیونکہ یہ عثمانی عقیدہ تھا. اور